دی سمپسن کارٹون کے بارے میں دنیا بھر میں یہ مشہور ہے کہ یہ کارٹون صرف مزاحیہ مناظر نہیں دکھاتا بلکہ ایسے واقعات کو بھی پیش کرتا ہے جو بعد میں حقیقت بن جاتی، چاہے وہ سیاسی حالات ہوں، سائنسی ایجادات ہوں یا قدرتی آفات۔ بارہا لوگوں نے ان کی پریڈکشن پر حیرت کا اظہار کیا ہے۔ اسی تسلسل میں ایک منظر خیبر پختون کے حالیہ تباہ کن سیلاب کی عکاسی کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتا ہے۔ یہ کوئی عام منظر نہیں بلکہ حقیقت سے جڑا ایک استعارہ ہے جو دکھاتا ہے کہ قدرت کے سامنے انسان کتنا بے بس ہے، مگر ساتھ یہ بھی ہے کہ امید، اتحاد اور حوصلہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے حالیہ سیلاب نے وہی دکھایا جو اس کارٹون کے پردے پر پیش کیا گیا۔ بادلوں نے آسمان کو گھیر رکھا ہے، زمین پر ہر طرف پانی ہی پانی ہے اور بستیاں ڈوب چکی ہیں۔ ایسے میں لیزا اور بارٹ ایک چھت پر، یہ دونوں کیریکٹر ہیں جو کہ سمپسن کارٹون میں ہوتے ہیں، ایک چھت پر بیٹھے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں خوف بھی ہے اور امید بھی، جیسے وہ ان ہزاروں بچوں کی نمائندگی کر رہے ہوں جو اپنی چھت اور گھر کھو بیٹھے ہوں۔ ہومر جو ہے وہ بھی ایک کیریکٹر ہے، ایک کشتی میں بے چینی سے موجود ہے، بالکل اس عام پاکستانی باپ کی طرح جو اپنی اولاد کے تحفظ کے لیے ہر لمحہ فکر مند ہے۔ اور دوسری طرف مارچ جو ہے، اس میں یہ بھی کیریکٹر ہے، یہ بالکل پیک بلند جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اور اپنی گود میں ایک کیریکٹر ہے اس کو سنبھالے ہوئے اور ہاتھ میں پاکستانی پرچم لہرا رہی ہے۔ اور یہ پرچم صرف کپڑے کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ ہمت، حوصلے اور جرأت کی علامت ہے۔ حقیقت بھی اسی منظر سے کم نہیں ہے۔ اگست 2025 کے ان دنوں میں آنے والی بارشوں اور فلڈز جو ہیں، ان نے خیبر پختونخوا کو بدترین تباہی سے دوچار کر دیا ہے۔ صرف بنیر ضلع میں 200 سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے، جبکہ صوبہ بھر میں ہلاکتوں کی تعداد 300 سے تجاوز کر گئی ہے۔ درجنوں لوگ ابھی بھی لاپتہ ہیں، ہزاروں بے گھر ہو چکے ہیں اور انفراسٹرکچر شدید طور پر متاثر ہے۔ پل ٹوٹ گئے، سڑکیں بہہ گئیں اور امدادی کام بھی دشواری کا شکار ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں تک کہ ایک ریلیف ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو کر 5 اہلکاروں کی جان لے گیا۔ اور یہ سب کچھ اس بات کی گواہی ہے کہ یہ صرف ایک قدرتی آفت نہیں بلکہ ایک بہت بڑی انسانی آزمائش ہے۔ مگر ان حالات کے باوجود پاکستانی عوام نے ہمت نہیں ہاری۔ کوئی کھانے بانٹ رہا ہے، کوئی اپنے دروازے اجنبیوں کے لیے کھول رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور کوئی دوسرے کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح سنبھال رہا ہے۔ یہ وہ تصویر ہے جو دنیا کو بتاتی ہے کہ پاکستانی قوم مشکلوں کے سامنے ٹوٹتی نہیں ہے بلکہ مزید مضبوط ہوتی ہے۔ اور پرچم کا مارچ جو ایک کیریکٹر ہے، اس کا پرچم لہرانا اس اتحاد اور امید کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اور دی سمپسنز کارٹون کا یہ منظر ایک کارٹون سے زیادہ ایک میسج ہے کہ ہر کالی گھٹا، ہر سیلابی لہر اور ہر تباہ کن آفت کے باوجود یہ قوم ڈوبتی نہیں ہے۔ یہ قوم اپنے جذبے سے دوبارہ کھڑی ہوتی ہے اور دنیا کو ایک میسج دیتی ہے کہ اصل طاقت ایمان، حوصلے اور اتحاد میں ہے۔ اور آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ خیبر پختونخوا کا یہ سیلاب بلا شبہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے، لیکن ان کے بیچ سے ابھرنے والا جذبہ دنیا کو حیران کر دیتا ہے۔ پاکستانی قوم نے، عوام نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ چاہے قدرت کتنی بھی سخت آزمائش لے لے، یہ سرزمین اور اس کے لوگ ہمت اور جرأت کی بدولت ہر بار سرخرو ہوتے ہیں۔ اس ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں۔ کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارہ استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔